السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ 2025 میں پاکستان میں قانون کے طلبہ کے لیے کون سے کیریئر راستے بہترین ہو سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ معلومات ایک سینئر اور جونیئر وکیل کی آپس کی گفتگو پر مبنی ہے۔ اور ہمارا مقصد ہے کہ جو نئے لوگ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں انہیں آپشنز کا ایک واضح اندازہ ہو جائے۔ بالکل۔ تو آئیے اس کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ جی ضرور۔ دیکھیں، قانون میں صحیح راستہ چننا بہت اہم ہے۔ اہم کیوں؟ مطلب صرف پیسے کی بات ہے یا؟ نہیں، صرف پیسہ نہیں۔ اس سے آپ کا کام اور زندگی کا توازن جڑا ہے۔ آپ کی مہارتیں کیسے بنتی ہیں اور آپ لمبے عرصے میں خود کو کہاں دیکھتے ہیں، یہ سب اس پر منحصر ہے۔ اچھا، اور ایک عام خیال ہے کہ وکیل مطلب یا تو کچہری یا پھر جج بننا، کیا اب بھی یہی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک عام غلط فہمی ہے، کافی پرانی ہو گئی اب۔ اچھا؟ جی، قانونی دنیا اب بہت بدل گئی ہے۔ لیگل ٹیک ہے، کمپلائنس ہے، بین الاقوامی تالسی، کتنے نئے شعبے آ گئے ہیں۔ اصل چیلنج تو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کے لیے کیا ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے بہترین طریقہ یہ ہے کہ شروع میں ہی انٹرنشپس کریں، تجربہ کریں۔ جی، مختلف شعبوں کو آزما کر دیکھیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پہلے بڑے راستے پر بات کرتے ہیں، کارپوریٹ لا۔ بہت سے طلباء کو یہ بڑا پرکشش لگتا ہے۔ جی، لگتا تو ہے۔ کارپوریٹ قانون میں پیسہ ہے، چمک بھی ہے، لیکن یہ مقابلہ بازی والا شعبہ ہے۔ اچھا۔ اصل کھیل ہے تعلقات کا اور معاہدوں کی باریکیوں کا۔ تو مہارتیں کیا چاہیے؟ دیکھیں، معاہدے مطلب کانٹریکٹس، ان کو سمجھنا، بنانا، اس کی گہری سمجھ، پھر قانونی تحقیق، لیگل ریسرچ، وہ بھی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اور نیٹ ورکنگ، سنا ہے بڑی فرمیں۔ جی بالکل، نیٹ ورکنگ لازمی ہے۔ کئی بڑی فارمز، جیسے آپ نے نام لیا ABS&Co کا، وہ اکثر سفارشات پر ہی بھرتی کرتی ہیں۔ آج کل کون سے شعبے زیادہ چل رہے ہیں اس میں؟ ٹیکس لا اور وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی یعنی IP لا، یہ خاصے اہم ہیں۔ اچھا، اور تنخواہ کی بات تو ہوتی ہے، لیکن اس چمک دمک کے پیچھے دباؤ کتنا ہوتا ہے؟ دباؤ تو شدید ہوتا ہے۔ بڑی فرموں میں شروع میں 80,000 سے 1.5 لاکھ ماہانہ مل سکتا ہے، اور پارٹنرز تو 5 لاکھ سے بھی اوپر کما سکتے ہیں۔ لیکن کام کے اوقات بہت لمبے ہوتے ہیں، مطلب صحت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ صحیح۔ اب آتے ہیں دوسرے اہم راستے پر، عدلیہ، سول جج یا ایڈیشنل سیشن جج۔ یہ تو بڑا معزز پیشہ سمجھا جاتا ہے۔ جی ہے بھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس تک پہنچنا آسان نہیں۔ کیسے؟ تیاری کیسے ہوتی ہے؟ اس کے لیے مقابلے کے سخت امتحانات ہوتے ہیں۔ PPSC ہے، FPSC ہے۔ جی، وہ پبلک سروس کمیشن والے۔ بالکل، اور ان کے لیے آپ کو CPC، CRPC مطلب سول اور کرمنل پروسیجر کوڈز پر پورا عبور چاہیے۔ کوچنگ بھی مدد کرتی ہے، اور انٹرویو میں خود اعتمادی بہت ضروری ہے۔ اور جج بننے کے بعد زندگی کیسی ہوتی ہے؟ کیا واقعی پرسکون؟ عزت بہت ہے، لیکن آسان نہیں۔ کیسز کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور فیصلوں پر عوامی تنقید بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہاں، ملازمت کا تحفظ اور پینشن جیسی سہولیات وہ بے مثال ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں کلاسک بلیک کوٹ کیریئر پر، مقدمہ بازی، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ایڈوکیٹ بننا۔ اس میں تو سنا ہے شروع کے سال بہت مشکل ہوتے ہیں۔ بالکل، اس فیلڈ میں صبر اور مستقل مزاجی یہ سب سے اہم ہیں۔ پہلے 5 سال تو واقعی بہت کٹھن ہو سکتے ہیں۔ آمدنی کم، غیر یقینی، کام کے گھنٹوں کا کوئی حساب نہیں۔ تو پھر کامیابی کیسے ملتی ہے؟ دیکھیں، کسی اچھے سینئر وکیل کے ساتھ لگنا پڑتا ہے، ان سے ڈرافٹنگ سیکھنی پڑتی ہے، عدالت میں پیش ہونے کا طریقہ، حکمت عملی۔ مطلب استاد شاگرد والا حساب؟ جی بالکل، اور چھوٹے چھوٹے کیسز جیت کر اپنا نام بنانا پڑتا ہے۔ بار ایسوسیشنز میں نیٹ ورکنگ بہت اہم ہے، کیونکہ زیادہ تر کام وہ تعلقات سے ہی آتا ہے۔ اچھا، سفارشات یہاں بھی؟ جی، کافی حد تک۔ اور اگر کوئی یہ شروع کی مشکل جھیل جائے تو کمائی کیسی ہوتی ہے؟ جو وکیل نام بنا لیتے ہیں وہ تو پھر ایک پیشی کا 50,000 سے 2 لاکھ روپے یا اس سے بھی کہیں زیادہ لے سکتے ہیں۔ واہ! لیکن یہ یاد رکھیں، آمدنی کبھی بھی مستقل نہیں ہوتی، اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے۔ صحیح۔ چوتھا آپشن ہے لیگل ایڈوائزر کا۔ سرکاری یا نجی شعبے میں ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ سرکاری نوکریاں جیسے PMS یا CSS کے ذریعے ملتی ہیں، ان میں تحفظ زیادہ ہے، جاب سیکیورٹی، لیکن ترقی اکثر سست ہوتی ہے۔ دوسری طرف نجی شعبہ ہے، جیسے بینک ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں۔ وہاں پیسہ زیادہ ہے،
جی، مالی طور پر زیادہ پرکشش ہو سکتا ہے. تنخواہیں 1 لاکھ سے 3 لاکھ ماہانہ یا اس سے بھی اوپر جا سکتی ہیں. لیکن وہاں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو قوانین سے ہر وقت اپڈیٹ رہنا پڑتا ہے. جیسے اسٹیٹ بینک کے نئے ریگولیشنز آ گئے، آپ کو فوراً پتہ ہونا چاہیے. سمجھ گئی. آخر میں کچھ غیر روایتی راستے بھی ہیں، جیسے قانون پڑھانا، NGOs میں کام، یا آج کل لوگ YouTube پر بھی قانونی مشورے دے رہے ہیں. جی، یہ بھی بہت اچھے متبادل ہیں. اگر کسی کو پڑھانے کا شوق ہے تو اکیڈمیاں بہترین ہے. اس کے لیے شاید LLM یا PhD کرنا پڑتا ہوگا. جی ہاں، عام طور پر. اور اگر انسانی حقوق میں دلچسپی ہے تو NGOs ہیں، وہاں دلی اطمینان ملتا ہے. تنخواہ شاید کم ہو؟ ہاں، تنخواہیں اکثر کم ہوتی ہیں. اور رہی بات YouTube کی، تو اگر آپ میں پیش کرنے کی صلاحیت اچھی ہے تو وہ بھی مالی طور پر فائدہ مند ہو سکتا ہے. اتنے سارے راستے ہیں، کوئی طالب علم تو الجھ سکتا ہے. اگر ایک سب سے اہم مشورہ دینا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ سب سے اہم مشورہ، تجربہ کریں، خود آزما کر دیکھیں. مطلب صرف سن کر یا پڑھ کر فیصلہ نہ کریں. ہر ممکنہ شعبے میں انٹرنشپ کریں. کسی جج کے ساتھ بیٹھیں، کارپوریٹ فرم میں جائیں، کسی لیٹیگیشن والے وکیل کے چیمبر میں کام کریں، کسی NGO میں رضاکار بنیں. اچھا. ہر فیلڈ کو خود محسوس کریں، کسی سے سیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ کون سا راستہ آپ کی اپنی شخصیت اور آپ کے مقاصد کے لیے بہترین ہے. ٹیسٹ کریں، شاگردی کریں، پھر چنیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ 2025 میں پاکستان میں قانون کے طلباء کے پاس انتخاب کرنے کو بہت کچھ ہے. روایتی راستوں کے ساتھ ساتھ جدید مواقع بھی ہیں. بالکل. اور میری آخری نصیحت یہ ہوگی کہ دیکھیں، قانونی دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے. کیسے؟ مصنوعی ذہانت آ رہی ہے، AI، آن لائن عدالتیں بن رہی ہیں، بین الاقوامی فرموں کا اثر بڑھ رہا ہے. تو ضروری ہے کہ ہمیشہ سیکھتے رہیں، خود کو اپڈیٹ رکھیں، اور شہرت یا پیسے سے زیادہ نہ اس چیز کو اہمیت دیں جس کا آپ کو واقعی شوق ہے، جو آپ کا جذبہ ہے. یہ واقعی ایک بہت مفید گفتگو تھی. جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود سوچ بچار کر سکتے ہیں. مستقبل میں ٹیکنالوجی، خاص طور پر یہ جو مصنوعی ذہانت کی بات ہو رہی ہے، یہ قانون کے ان مختلف شعبوں کو کس طرح مزید تبدیل کر سکتی ہے؟